چھٹے امام کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ نیمہ شعبان میں سارے نبی کربلا مولا آتے ہیں اور آ کر مولا حسین کی زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کو آتے ہیں، اور جب زیارت کرنے کے بعد جب جتنے زائرین ہوتے مولا حسین کے پاس، جتنے کربلا میں زائرین ہوتے ان سب سے ہم، کتنی بڑی بات ہے دوستو، کیوں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مولا حسین کی آپ جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا جملے بولتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارثہ آدم و صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، صرف ان کے نام لیتے نا. کیا مطلب کہ آپ آدم کے بھی وارث ہیں، نوح کے بھی وارث ہیں، ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ کے وارث ہیں، پھر رسول کے وارث ہیں، مولا کے وارث ہیں، بی بی خدیجہ الکبریٰ تک بولتے ہیں کہ آپ ان کے وارث ہیں. آپ سوچو یہ سارے کے سارے مولا حسین کی زیارت کو آتے ہیں نیمہ شعبان میں، اور جب زیارت کر کے جتنے زائرین قبر حسین کے پاس ہوتے، اللہ ہم پہنچ جائے مولا حسین کی قبر مبارک کے پاس، ان سب سے ہاتھ ملائے. دوستو تم نے ہاتھ ملایا، تمہاری بخشش ہو گئی، بخشش ہو گئی. پھر ہماری زندگی میں کیا، پھر یہ ہاتھ کتنی بابرکت ہاتھ ہو جائے. اللہ کے رسول سے اگر کوئی ہاتھ ملا دے تو یہ بیضا ہو جائے، کتنا مقبول. آپ سوچو آپ کے حال. تو اب وہاں پہ دعا کرو نیمہ شعبان کی زیارت. اگر آپ نہیں جا رہے لندن میں رہ کے تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والوں سے کہ یہ سوچ کے زیارت پڑھنا کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا اور وہ زیارت ختم ہوئے تک میرا 1,24,000 نبیوں سے میری مصافحہ ہو جائے. اس کے بعد پھر ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرو کہ پروردگار تیرے حبیب نے اس ہاتھ کو ہاتھ ملایا ہے، اللہ پھر اب تو میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا پوری کر دے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. یہ اتنا بڑا ہے زیارت مولا حسین. اس کے بعد آپ اس رات میں جب زیارت پڑھنا، وینسڈے نائٹ ہے یہ، وینسڈے نائٹ، پھر آپ نیت یہ کرنا کہ میں ان سارے مرحوم نبیوں کی نیابت میں پڑھنا. اس کے بعد نیت کرو کہ میں سارے مرحومین، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ، میں نبی آدم کے زمانے سے لے کے سرکار تک اور سرکار سے لے کے آج تک جتنے مولا کے اللہ کے مولا کے چاہنے والے دنیا سے گزر گئے مرحومین، وہ رات مرحومین کو یاد کرنے کی رات، نیمہ شعبان، نیمہ شعبان 14 شعبان کی رات. دعا کرو کہ مولا ہم کو زیارت امام حسین نصیب ہو، اور ان کے نیابت میں، ان کے بہاف میں یہ زیارت مولا حسین پڑھا. اللہ تو ان کو اس کا ثواب دے دینا. آپ تصور نہیں کر رہے کہ اس سارے لوگوں کو جو ثواب پہنچے گا زیارت مولا حسین کا. آپ سوچ رہے کہ وہ سارے ملینز کی تعداد میں لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے اس رات میں دعا دیں گے آپ کو. اس رات میں دعا دیں گے کہ پروردگار اس کی وجہ سے یہ ثواب ہم کو ملا زیارت امام حسین کا. یہ دروازہ ہمارے لیے بند ہو گیا تھا اس لیے کہ ہم مر گئے تھے. دنیا میں جب زندہ تھے تو مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے. اب ہمارے لیے دروازہ بند ہے ان کی وجہ سے. تو وہ سارے کے سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے. They will pray for you. جو تم ان کی پرے کرنے سے، ان کی دعا کرنے سے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو 14 شعبان زیارت امام حسین is so important. اس کے بعد اس رات میں غسل بھی بڑا امپورٹنٹ. غسل ضرور لینا، مغرب کے بعد لے لو. I know it's winter، لیکن آپ غسل کر کے. اور تیسری چیز اس رات میں صدقہ میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ چیز کو نہیں بھولنا. یہ نہیں کرنا کہ آپ نیمہ شعبان میں لندن میں 1 پاؤنڈ نکالے ایک باکس میں ڈال دیا آپ نے. ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. 1 پاؤنڈ نکال کے باکس میں مت ڈالو، بلکہ 5 پاؤنڈ نکال کے انڈیا پاکستان بھیج دو. جان سے بھی آپ کا تعلق ہے، پاکستان میں جان سے بھی آپ کا تعلق، افریقہ میں جان سے بھی آپ کا تعلق، انڈیا میں جان سے بھی آپ کا تعلق. انڈیا پاکستان بھیج دو. کیوں بھیج دو انڈیا پاکستان؟ وہاں غریب ہے. کسی کا جیسا آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہ رات، ایک غریب بھی سیلیبریٹ کرے گا، اس کے گھر میں بھی عید ہو جائے گی. 5 پاؤنڈ اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے وطن میں، انڈیا پاکستان جہاں بھیج سکتے ہیں آپ بھیج دو. بھیج کے اس رات میں آپ ابھی سے بھیج دو، کوئی مشکل نہیں، ابھی سے بھیج دو. نیت کرو نیمہ شعبان، ابھی سے نیت کر لو، اور نیمہ شعبان میں بھی نیت کرو کہ پروردگار میں نے جو وہ بھیجا ہے 5 پاؤنڈ، وہ 14 شعبان، نیمہ شعبان، شب 15 شعبان کی کا صدقہ ہے. اب آپ دیکھنا
کہ کیسے فائدہ پہنچتا. صدقے کا فائدہ ایسا پہنچتا کہ اگر پہاڑ بھی تمہارے سامنے, میں یوں ہی نہیں بول رہا, مثال دی گئی کہ پہاڑ, ماؤنٹین, اب بولے اتنا بڑا ماؤنٹین ہے, اس کے پیچھے میرے لیے ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ پہاڑ ہٹے گا کیسے؟ ہٹائے گا کیسے پہاڑ؟ یہ پہاڑ صدقے سے ہٹتا ہے, یہ پہاڑ زیارت امام حسین سے ہٹتا ہے. پڑھنے سے وہ یہ پہاڑ ہٹ سکتا ہے, یہ صدقہ دینے سے یہ رکاوٹ ہٹ سکتی ہے, آپ کے لیے واک تھرو ہو جائے گا. تو نیمہ شعبان میں صدقہ ضرور دینا اینڈ زیارت امام حسین. بس آخری چیز بول رہا کہ اس رات میں آپ کو کرنا کیا. اس رات میں ہر آدمی یہ چاہ رہا کہ میرے گناہ معاف ہو جائے, رائٹ. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس رات میں بولیں گے کہ اللہ آج اتنی بڑی رات ہے, forgive us, forgive us, forgive us, forgive us. آپ کیا forgive me, forgive me, forgive me, forgive me بولیں گے آپ کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف. اور اس رات میں استغفار کا بہت ثواب ہے, بے انتہا ثواب ہے. تو آپ بولیں گے forgive me, forgive me, forgive me, forgive me, sorry بولتے جائیں گے نا. اس رات میں سب سے پہلے 14 شعبان آنے سے پہلے, 14 شعبان, پلیز غور سے سنو, 14 شعبان آنے سے پہلے چیک یور سیلف, اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم کسی فیملی ممبر سے تم خفا تو نہیں ہے, ناراض تو نہیں ہے. کوئی مومن ایسا ہے یا مومنہ ایسی ہے کہ انڈیا پاکستان میں وہ رہتی ہے یا لندن یو کے میں رہتی ہے, امریکہ میں رہتی ہے, کینیڈا میں جہاں بھی رہتی ہے, میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے بات نہیں کر رہی, میں اس سے خفا ہوں, میرے خاندان کی فیملی کی, but I don't talk to her. کیوں نہیں بات کرتے؟ میں ناراض ہوں. اس رات معاف کر, اس رات کو معاف کرنا لازم ہے اپنے رشتہ داروں کو. اگر تم یہ سمجھ رہے کہ وہ رات آئے گی اور اللہ, اور تم یہ ایکسپیکٹ کر رہے اللہ سے کہ پروردگار یہ رات تو مجھے معاف کر دے, معاف کر دے, اس لیے کہ دوستو اگر اس رات پہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے, گناہ معاف ہو گئے, تو تم یقین کرو میں شعبان کے لیے بول رہا, مولا حسین کو گواہ کر کے بول رہا, اگر گناہ معاف ہو جائے تو تمہارا بیڑا پاک ہو جائے. ساری دعائیں ہماری کیا ہے؟ گناہوں کی معافی کی تو دعائیں ہیں. اتنی بڑی رات اگر گناہ معاف ہو جائے اور معاف کروانا ہے. شعبان ایک پریپریشن ہے رمضان کا, رجب شعبان پریپریشن ہے رمضان کے لیے. رمضان کے لیے تم تیار ہو جاؤ, رمضان کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو شعبان میں اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے. 3 شعبان, 4 شعبان, 5 شعبان, 6 شعبان کے بعد, پہلی شعبان کے بعد اب جو لاسٹ بڑی رات آ رہی, لاسٹ بگ نائٹ آف شعبان اس 14 شعبان. تو آپ کیا کریں گے اس رات میں؟ آپ رات میں سب سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کریں گے, صدقہ دیں گے, زیارت امام حسین پڑھیں گے اور غسل کر کے